کہ آپ کے محمد صاحب نے کسی کی عبادت گاہ کو توڑوا دیا، یہ کہاں تک صحیح ہے پھر؟ عبادت گاہ کو نہیں توڑا. جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا نہیں اور نہیں نہیں مکے نہیں کے نہیں اندر نہیں، مکے خانے. فتح کی بات ہی نہیں ہے. مکہ فتح کی جی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی. آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن دیکھو محمد صاحب کی یہ سب حرکتیں اچھی ہے یا نہیں ہے. رکیے میں آپ کو پروف دے دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ جا کے اس کو میں آپ کی کہیں کافی ٹائم سے ساحل بھائی، میں آپ کی کافی ٹائم سے ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اور آج مجھے موقع لگا کہ میں آپ سے بات کر سکوں. میں آپ سے ابھی فی الحال تو اجازت چاہ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کبھی آپ سے موقع لگا میں دوبارہ اس موضوع پہ بات کروں گا اور کھل کے یہ اس بارے حدیث میں دیکھ کے چلے ڈیبیٹ پہ. جائیے نا جناب، یہ حدیث چلے آپ دیکھ کے دکھائیے آپ. چلے جائیے نا جی. جی جی ایک منٹ. یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے، جی صحیح جی میں بخاری دیکھ رہا کی ہوں. حدیث ہے، حدیث نمبر 3823. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے. ٹھیک ہے. ہاں. جریر بن عبداللہ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں ذوالخلصہ نامی ایک بت خدا تھا. اسے الکعبۃ ہوں، الیمینیہ یا الکعبۃ الشامیہ بھی کہتے تھے. نبی کریم نے مجھ ٹھیک سے ہے. فرمایا، ذوالخلصہ صحیح کے بات. وجود سے میں جس اذیت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو میں لے کر چلا. انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بت خدے کو ڈھا دیا اور اس میں جو تھے ان کو ہوں. قتل کر دیا. پھر ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے دعا فرمائی. جی جناب. ٹھیک ہے. آپ تو اچھے انسان ہیں، آپ تو لوگوں کے حقوق کو سمجھتے ہیں، آپ تو یہ بھی سمجھتے ہوں ہیں ہوں. کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اسلام میں اسلام کو نہیں قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی، لیکن اس کو حق ہونا چاہیے اپنی عبادت کرے، اپنی عبادت گاہوں میں جائے. تو بھائی یہ بالکل محمد بالکل، اس کو صاحب، رائٹ ہے. ہاں تو یہ تو پھر اس محمد صاحب کے اس عمل کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میں انشاءاللہ اس کو ضرور جسٹیفائڈ کروں گا اور آپ کے اس سوال کا ضرور جواب دوں گا. آپ نے مجھے حدیث نمبر یہ دے دی ہے، میں اور اس پہ ایک ضرور حدیث، بات کروں گا آپ سے. جی جی اس کے علاوہ اور ایک حدیث لے لیجئے، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. اور میں امید کروں گا کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو اسی پہ ہوں. مجھے جواب چاہیے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن بالکل. محمد صاحب کا یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4550 ہے. اس میں کیا لکھا ہے کہ حضرت صعب بن جسامہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے شب خون مارنے میں مشرکوں کے بچے بھی مارے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے. آپ مجھے اچھے انسان لگ رہے ہیں نبیل احمد صاحب، لیکن ہوں. محمد صاحب جی کا جی. کی یہ سوچ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ رائٹ رات کے نائٹ اٹیک میں صحابی ان سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نائٹ اٹیک کرتے ہیں تو مشرکوں ہوں. کے بچے بھی اس میں قتل کر دیے جا رہے ہیں. اگر ایک اچھا انسان ہوں. ہوگا تو کم سے کم اس کو اس بات کا دکھ ہوگا کہ یار چلو مشرک تو ہماری نظر میں گنہگار ہے، خراب ہے، ورسٹ ہوں. آف کریشن ہے جیسے کہ قرآن ہوں. کہتا ہے. لیکن کم سے کم جو بچے ہوں. مارے جا رہے ہیں اس پہ تو دکھ ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے. وہ دکھ ظاہر کرنے کے بجائے محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہے. تو مجھے تو یہ انسان جو ہے، ایسا انسان کو میں رحمت للعالمین کیسے مانوں؟ ٹھیک ہے، آپ کا آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے جو بھی پوائنٹ ہیں یہ بالکل صحیح ہیں. آپ کے اس پوائنٹ پہ میں ضرور بات کروں گا. اور ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، کچھ چیزوں کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب حالت جنگ ہوتی ہے نا، تو اس وقت جو آپ سے لڑنے آ رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اس سے لڑائی کریں گے، اس سے ہار پھول تو نہیں پہنائیں گے. اور آپ نے کہا کہ اس میں بچے بھی مارے گئے نائٹ اٹیک میں، اور یہ غلط ہے، انسانیت کے خلاف ہے یہ بات کہ بچوں کو نہ مارا جائے، کیونکہ وہ تو لڑ نہیں سکتے آپ سے. ٹھیک ہے نا. ہوں تو جو جنگ کر رہا ہے آپ اس سے لڑیں، جو آپ پہ حملہ کر رہے ہیں آپ اپنے سیلف ڈیفینس میں اس کو مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جنگ کا رول ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اسی نہیں طرح کی لیکن بات ہمیں سورہ توبہ میں بھی ملتی ہے. نہیں نہیں، میری بات بھی باقی سمجھے آپ.
میری بات نہیں جی سمجھے نبیل احمد صاحب. دیکھیے کوئی آپ سے جنگ کرنے آ رہا ہے اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کر رہے. ہمارا ڈسکشن اس حدیث میں یہ ہے کہ یہ لوگ نائٹ اٹیک جا کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ حملہ کر مشرکوں, رہے ہاں حملہ کر رہے ہیں جا کے, ٹھیک ہے, ہیں. اس میں حملہ بچے کر بھی رہے مارے جا رہے ہیں. ایک ایک اچھا انسان جو ہے, ایک جو رحمت للعالمین اگر ہوگا تو اس کو اس بات کا دکھ ہیں. ہوگا کہ اس میں بچے بھی مارے جا رہے ہیں. یہاں پہ محمد صاحب دکھ ظاہر کرنے کے بجائے محمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے بھی انہی میں سے ہے. تو یہ کیسا دل ہے, یہ کیسی سوچ ہے محمد صاحب کی کہ جن کو بچوں کے مرنے پر بھی کوئی افسوس دکھ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ وہ ان پہ الزام لگا دے رہے ہیں کہ یہ انہی میں سے ہے. یہ سوال ہے. یہ حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی, یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر صحیح مسلم کی. 4550 ہے. ایک منٹ. جی تو یہ دو حدیث میں نے 4550. دیا ہے. جی 4550 جی یہ ایک حدیث, اور جو محمد صاحب نے دوسرے کی عبادت گاہ توڑوائی تھی, یہ دو حدیث پہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھے انسان ہے اور یہ واقعی میں محمد صاحب نے اس طریقے سے کیا ہے کیونکہ صحیح حدیث میں موجود ہے, تو آپ کی بھی آنکھیں کھل جانا چاہیے جس طریقے سے ہماری آنکھیں کھلی ہے. جی اب آپ تحقیق کر کے اگلے بار آ سکتے ہیں. یہ اگلی آپ کی نشست کب ہوگی, کچھ بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ جی نیکسٹ جو ہے وہ فرائیڈے کو ہوگی. یعنی کہ ٹھیک ہے, اس فرائیڈے کے بعد والی میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں ضرور اس کو جوائن کروں گا اور آپ کی اس کے اوپر ضرور بات کروں گا. ٹھیک ہے. جب تک کے لیے میں آپ سے بظاہر طور اجازت پہ تو چاہتا ہوں. یہ اور غلط آپ, لگ رہا ہے نا عمل, نبیل احمد صاحب, ہاں بظاہر بالکل طور ظاہر پہ سی بات ہے, ہاں غلط, ہاں غلط لگ رہا ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ غلط کہاں تک غلط ہے, اس کے اوپر نیچے آگے کیا پیچھے کیا ہے, وہ میں ذرا ڈیٹیل سے جان لوں, پھر میں اس کے اوپر جی وہ بات آپ صحیح کا کر ہوم سکتا ورک ہوں. ہے سر, وہ آپ کا ہوم ورک ہے. جی لیکن جی. آنا ضرور, ایسا نہیں ہو کہ آپ اس کے بعد پھر آئے نہیں. ساحل بھائی, نبیل بھائی کو میرا ایک چھوٹا سا نہیں سوال نہیں تھا, اگر وہ لینا چاہے تو بڑی مہربانی ہے. نبیل بھائی آپ جا سکتے ہیں, تو بس میں, یہ ہے کہ اگر آپ حدیث کو تھوڑا پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک بڑی گہرائی چیز نوٹس دیکھنے کو ملے گی کہ حضور کے پاور میں آنے سے پہلے حضور بہت میٹھی میٹھی حدیثیں بولا کرتے تھے کہ کسی کی مذہب کی بے حرمتی مت کرو, یہ مت کرو, وہ مت کرو. پر جیسے وہ پاور میں آگے, انہوں نے آگے کعبہ کے اندر جو ہے سارے بتیں توڑ دیے. تو آپ کو نا ایک سافٹ حدیث ملے گی بفور ہی کیم انٹو پاور, اور ایک ہارڈ کور حدیث ملے گی آفٹر ہی کیم انٹو پاور. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کو پڑھیے گا ضرور. جی میں نبیل سر بھائی, آپ کے سامنے, جی میں آپ میرا کے ایک سامنے چھوٹا یہ سا ساری سوال باتیں کروں گا. میرا ایک کیا چھوٹا چیز؟ سا سوال ہے. یہ میں پاکستان سے ہوں, خود میں پٹھان ہوں. ابھی کلبھوشن ندی ہاں سر, کہاں ہے؟ کیا کہا, دوبارہ بولیے. کلبھوشن ندی کہاں ہے؟ کیا کلبھوشن کہاں ہے ابھی؟ انڈیا نے بھیجا تھا نا پاکستان کو. پاکستان سے آپ کیا بول رہے ہیں, میں سمجھ نہیں پایا, دوبارہ بولیے. ساحل بھائی, میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ نہیں آواز آپ کی کلیئر نہیں ایکچولی آپ کی گوہر آواز, صاحب. اچھا, میں کہتا ہوں کلبھوشن کہاں پہ ہے ابھی؟ کلبھوشن پوچھ رہے ہو کیا؟ ہاں ہاں کلبھوشن, ہاں. یادو کی بات کر رہے ہیں, وہ جو انڈیا سے آیا تھا پاکستان میں, اس کا پوچھ رہے ہیں. مجھے ان کی نہیں آواز نہیں ٹھیک ہے, آئی صحیح سمجھ میں. اگر کسی نہیں کو ٹھیک آئی ہے ہے, تو مجھے بتا دیں کیا گوہر کیا نہیں صاحب ہے. ویسے یہ کہاں پہ ہے ابھی؟ پولیٹیکل جو ہے, پولیٹیکل ڈسکشن کافی ہو چکا ہے, لیکن ایٹ دی اوکے اینڈ ٹھیک ہے, میں ٹھیک جیسے ہے. ہاں سمجھ رہا تھا کہ نبیل احمد صاحب جو ہے وہ واقعی میں ایک اچھے انسان ہے. تو ان کو میں نے دو چیز دے دی ہے, اب دیکھتے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دو چیزوں کے بعد اگر ایک واقعی میں اچھا انسان ہوگا اس کے بعد بھی وہ محمد صاحب کے اس عمل کو اچھا مانے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ فرائیڈے جو ہے یہ ان دونوں حدیثوں پہ مجھے کچھ ایک یا تو مدلل جواب لا کے دیں گے, یا تو کم سے کم آ کے یہ مانیں گے کہ نہیں یہ چیزیں محمد صاحب نے غلط کی ہے. ٹھیک ہے نبیل احمد صاحب, بہت ساحل بہت بھائی نہیں تھوڑا بالکل, میں انشاءاللہ بولنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کے اوپر بات کری. ٹھیک ہے, ساحل بھائی, بہت بہت جی بولیے. شکریہ. نہیں ساحل, آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہو نبیل احمد صاحب, یہ ہمارے مشیر عالم صاحب چلیں, ہیں. جی تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم. انشاءاللہ پھر دوبارہ بات ضرور ہوگی. ٹھیک ہے, ضرور کیا جی سلامات. انشاءاللہ, دھیان رکھیے سر آپ. اوکے جی مشیر ساحل بھائی عالم میں اللہ صاحب. یہ حافظ. کہنا تھا, مجھے یہ کہنا تھا, یہ جو حدیث ہے, لیکن میں جو حدیث جانتا ہوں
کہ جنگ کی حالت میں بھی بچے اور بوڑھے اور عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے وہ بچے مرے اور افسوس نہیں کیے اور یہ بالکل حکم آپ دے کے رہے ہیں کہ وہ بھی دیکھو وہی؟ مشیر صاحب، آپ نے کہا آپ اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے ہاں جی، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور اہل حدیثوں کے نزدیک بخاری اور مسلم جو ہے یہ ایک قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک بخاری ہے اور اس کے بعد مسلم ہے، ٹھیک ہے نہیں، یہ سارے مسلم حدیث، کے پاس ہے، صرف اہل حدیثوں کے لیے نہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سامنے یہ حدیث میں نے پیش کی ہے، دونوں حدیث، ایک تو انہوں نے جا کے کسی کی عبادت گاہ کو توڑنے کرایا، جو کہ پھر سے یہی ہوتا ہے کہ محمد صاحب برداشت نہیں کر رہے تھے کسی کی بھی مذہبی عبادت گاہوں کو، اور دوسرا جب یہاں پہ حملہ کر کے بچے مارے جا رہے تھے، وہاں وہ افسوس تک نہیں کر رہے کہ یہ جو ہے کم سے کم بچے نہ مارے جائیں۔ تو بھائی یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، کہنے نہیں، کے وہ بت لیے والے کا تو نہیں، لیکن یہ حدیث اس پہ سوچا جا سکتا ہے، ہاں اور بالکل آپ بت والے سوچیے، کا تو تھا ویسا۔ نہیں نہیں کیوں، وہ بھی تو غلط ہے نا بھائی، کسی کی ابھی مثال کے طور پہ آپ کے کوئی مسجد کو کوئی اٹیک کر کے اس کو توڑ دے، اور آپ جتنے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس کو بچانے آئے، کوئی توڑنے آیا، اس کو ان کو بھی قتل کر دیا جائے، تو یہ کیسے کوئی اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے مشیر صاحب؟ نہیں، وہ کچھ دنوں کے لیے تھا نا، اس کے بعد تو آ گیا نا کہ تم اپنے دن پر میں اپنے دن پر۔ نہیں نا جناب، مجھے بتائیے نا، میں نے یہی تو آپ سے سوال کیا کہ ایک بھی عمل اگر محمد صاحب کا غلط ثابت ہو جائے، مسئلہ وہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لاکھ اچھے کام کرو، آپ نے اگر ریپ کر دیا، آپ کی لاکھ اچھائی جو ہے وہ گٹر میں چلی جائے گی۔ آپ نے ریپ کر نہیں، دیا، ساحل مسئلہ اس ختم۔ وقت حکم تھا نا اللہ کا۔ تو ایسے اللہ کو بھی کیوں ماننا جو اس طریقے کی سوچ دیتا ہے کہ آپ جو ہے دوسرے ریلیجن والوں کو، دوسرے دھرم والوں کو برداشت ہی نہ کر سکو، آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کسی کو اس بھیج کے جا کے جو ہے ان کی عبادت گاہ کو جا کے ڈسٹروائے کروا دو، کیسے آپ ایسے اللہ کو پھر اچھا کہہ نہیں، سکتے جب ہیں؟ ظلم زیادہ بڑھا تب اس حکم دیا گیا تھا۔ مجھے نہیں، یہ جو میں نے واقعہ بتایا ہے انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ دوسرا، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم کو سزا دی جائے گی، نہ کہ اس کی عبادت گاہ کو توڑا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ سمجھو کوئی ایک ایریا ہے، وہاں پہ ایک پرٹیکولر ریلیجن والے ہیں، اور وہاں پہ ان کا جو ہے عبادت گاہ ہے، مطلب ایک، چلو ایگزامپل لے لیتے ہیں نا ہم لوگ سمجھنے کے لیے، کہ مثال کے طور پہ ایک مندر ہے، وہاں پہ بہت سارے آس پاس ہندو رہتے ہیں، لیکن وہ ہندوؤں میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ، میں اسپیسیفک ایگزامپل دے رہا ہوں، مطلب میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ وہ ہندو کے بدلے کرسچن بھی کر سکتے ہو یا کوئی اور بھی کر سکتے ہو، میں سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں صرف، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہندو ایسے ہیں یا کوئی ایسا ہے، میں آپ کے سمجھنے کے لیے بات بتا رہا ہوں اور لوگوں کے سمجھنے کے لیے، تاکہ مسئلہ حل ہو۔ ابھی مثال کے طور پہ کہ وہاں کے جو ہندو ہے یا کرسچن ہے، وہ یعنی بڑے ظالم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ جو ظالم ہندو یا مسلمان ہیں، آپ اس کو سزا دو گے، یا وہاں کے جو ان کی جو مندر ہے یا ان کا جو چرچ ہے اس کو ہی توڑ دو گے؟ آپ کیا کرو گے بشیر عالم شیخ صاحب؟ بت پرستی کے لیے ہے نا، جیسے اونچی قبروں کو بھی توڑنے کی اجازت دی گئی تھی، وہ بھی تو مسلمانوں کا ہی قبر تھا نا۔ ہاں تو غلط ہے نا، پھر یا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمان جو ہے یا اسلام جو ہے وہ دوسرے مذہب کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، پھر آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم سب مل کے رہ سکتے، یہ بات بالکل غلط ثابت ہو جائے گی۔ نہیں، وہ قبریں تو مسلمانوں کی تھے نا، میں آپ کیسے مسلمانوں بول کی رہے ہیں کہ بات نہیں کر دوسروں رہا ہوں کو؟ نا بھائی، آپ مسلمانوں کے قبروں کو بھی توڑا گیا ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کا پرابلم ہے، وہ مسلمانوں کی آپ قبر توڑ رہے ہو، مسجد توڑ رہے ہو، مجھے اس سے پرابلم، وہ آپ کا پرابلم ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ ہم سب مل کے رہ سکتے ہیں اپنے اپنے مذہبوں کے ساتھ، تو آپ کسی کی مذہب گاہوں کو کیسے توڑوا سکتے ہو؟ نہیں، کون توڑ رہا ہے؟ نہیں توڑ رہا ہے محمد کوئی صاحب نہیں۔ نے توڑوایا، میں نے حدیث پیش کی ابھی آپ کے سامنے۔ ہاں تو بول تو رہا ہوں، کچھ وقت کے لیے تھا ویسا۔ تو اچھا، یہ کچھ، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضور صاحب چھوٹے تھے تو وہ کچھ ان کے بتوں کی جو وہاں پہ بت پرستی کرتے تھے ان کی بے حرمتی کرتے تھے،
تو جب وہ لوگ قبیلے کے لوگ مل کے ان کے چاچا کے پاس گئے کہ انہوں نے بولا کہ بھیا اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ نہ کرے، تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے گئے اور پھر واپس آ گئے اور انہوں نے کچھ نہیں کرا. تو یہ دکھاتا ہے کہ معاشرہ اتنا خراب نہیں تھا جتنا اسلام کے آنے کے بعد خراب ہوا. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ، یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، پری اسلامک ہسٹری جا کے پڑھنی پڑے گی آپ کو. پھر دوسرا واقعہ ہوا کہ جب اسلام تھوڑا سا پھیلنے لگا، جب تھوڑی پاپولیرٹی ہو گئی، تو وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے بولا کہ محمد ایک کام کرو، تم بھی اپنے خدا کو لا کے کعبہ کے اندر رکھ دو، 2 دن ہم تمہارے خدا کو مان لیں گے، 2 دن تم ہمارے خدا کو مان لینا، اس سے ہم سب مل بانٹ کے رہیں گے. حضور نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں مانیں گے، خدا ایک ہی ہوگا. تو میں یہاں پہ اچھا یا برا نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام سے پہلے کا معاشرہ بہت اچھا تھا، ٹالرنس لیول بہت ہائی تھا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سچویشن خراب ہو گئی، سچویشن کے بیس پہ انہوں نے اٹیک کر دیا، وہ کر دیا، تو اگر آپ پری اسلامک ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مولانا بتاتے ہیں کہ بہت ہی عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جا رہا تھا قبر میں، لوگوں کے یہاں قتل عام ہو رہا تھا. ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا سر، آپ سمجھ رہے اور ہیں میری نہیں بات؟ نہیں ہو رہا تھا، اور ایسی بات رضا نہیں. بھائی، رہی بات بدھ کی تو ساحل ایک منٹ، ہاں بدھ تو پہلے سے چلا رہا ہے، موسیٰ علیہ بالکل السلام کے وقت میں بھی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی ہوا، بالکل. تو بتوں کو توڑنا تو پہلے سے آ رہا ہے. اچھا یہ یہ غلط ہے آپ نا ایک بھائی. بات بتائیں کہ جب حضور آئے فتح کرنے کے بعد، تو حضور اگر اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ رحم دل تھے، یہ تھے، محبت ترین انسان تھے، سب کرتے تھے، تو وہ اپنے صحابہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بتوں کو نکال کے سائڈ میں کر دو، جن کو جو جتنا مانتے ہیں اپنا کریں گے، ہمیں تو کعبہ چاہیے، ہمیں مل گیا، ان کو توڑنے کی کیا نہیں ضرورت نہیں، تھی؟ بت پرستی ہی ختم کرنا تھا نا. تو ارے بھائی ان یہی کے تو لیے نا غلط. جو اسلام مانتے ہیں، جو اسلام نہیں مانتے ان کو تو حضور کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے مذہب کی بے حرمتی نہیں کرنی ہم کو. ہاں تو نہیں جب نہیں، آپ تو بت ہی وہاں نہیں پہ رکھیں گے تو بے حرمتی کہاں سے کرو گے بھائی؟ وہاں پہ تو منوانے کا حکم آیا تھا نا اللہ کے کہ تو منواؤ. یہی تو زبردستی ہے نا مشیر بھائی، یہی تو کہہ رہے ہیں ہاں نا کہ وہاں اسلام. زبردستی ہوئی ہے ہاں تو یہ کیونکہ غلط نہیں اللہ ہے کا آپ کے حکم نظر تھا. میں؟ تو نہیں، جب بھائی میں اللہ وہی خود کہہ کہہ رہا ہے، جو جس نے حکم دیا کرنے کو، تو اس ارے میں تو تم نے کچھ تو نہیں اللہ دیکھے نے ہے. اللہ حکم کو؟ دیا بتوں کو جا کے توڑ دو؟ نہیں تم نے دیکھے مشیر اللہ نے صاحب؟ حکم دیا ہے. دکھائیے. ایک منٹ مشیر صاحب، تم نے اس اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو ایک انسان جو اللہ کے نام پہ یہ باتیں گڑھ دے کہ تم جا کے جو ہے دوسرے مذہب والوں کی باتوں کے بتوں کو توڑ دو، ان کی عبادت گاہ کو توڑ دو، اور آپ اس کا پٹارا جو ہے وہ اللہ پہ ڈال رہے ہو، تو وہ تو ہم تو کہیں گے کہ وہ تو ان کی سوچ تھی ایک. آپ اس کو اس طریقے سے جج کرو نا کہ یہ انسانیت کے مطابق عمل تھا محمد صاحب کا، نہیں تھا. کیونکہ آپ خود یہ دعویٰ کرتے ہو، مشیر عالم شیخ جیسے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہر ایک مذہب والوں کو اپنا اپنا مذہب فالو کرنے کی، عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہے کہ نہیں مشیر عالم شیخ صاحب؟ آج کے تاریخ میں، اس وقت نہیں تھی. تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی کہ آپ پھر لاکھ درجے اچھے ہوئے نا محمد صاحب سے. نہیں، وہ محمد صاحب ہی بولے نا کہ یہ اس وقت تک کا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم اسی وقت تک تھا. نہیں نا، یہ ابھی دیکھو تو نہیں ہے محمد نا. صاحب، ایک منٹ مشیر عالم صاحب، یہ دیکھیے یہ حدیث میں محمد صاحب جو ہے وہ اپنا زندگی کا مقصد کیا بتا رہے ہیں. ایک منٹ رکو، یہ دیکھو یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. محمد صاحب کیا کہتے ہیں دیکھو، نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعہ سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کی، تو آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب ہاں انہوں نے تو لا الہ صحیح ہے الا نا. اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. ایک بات تو یہ کہ محمد صاحب کو لڑائی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں. ایک چیز یہ. دوسرا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1930، ایک بڑی سی حدیث ہے. اس میں صحابی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس لیے بھیجے گئے ہو، نبی کیا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں ایک بات محمد صاحب کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا.
अब मोहम्मद साहब का जो पूरा जो मकसद है वो लड़ाई करना, कि जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दें, और जब उसके बाद उनका जो माल और जो जान है वो उन पर हराम है, और बुतों को तोड़ना, तो भाई आप किस लिहाज से ऐसे इंसान के बारे में ये कह सकते हो कि ये माशरे में यानी मोहब्बत पैदा करने के लिए आया था? कैसे हो सकता है? नहीं तो अल्लाह का हुक्म था, मैं तो बोल तो रहा हूँ, फिर लेकिन बात उसके वही हो बाद गई ना अल्लाह कि ने अरे ये खुद कहा साहिल ना भाई कि ये आंसर नहीं अब दे पाएंगे, तुम आप इनको इनसे छोड़ कोई भी दो। सवाल कीजिए कहेंगे अल्लाह का हुक्म था, बस इनके पास यही आंसर है। अल्लाह का हुक्म ही था। तो ये हुक्म अच्छा था या गलत हुक्म था? ये ये बता आपके दो। आपके आपकी सोच से मैच नहीं खा रहा है ना मशीर आलम शेख साहब। नहीं, मेरे सोच से तो मैच खा रहा है। कैसे मत खा रहा है? आप कह रहे हो कि नहीं तोड़ना चाहिए अगर किसी की कोई इबादत गाह मेरे को। ऊपर जुल्म करता है, कोई जालिम है, तो उसको सजा देना, मैं अगर मेरे पास पावर एग्जैक्टली आया तो मैं जरूर दूंगा। नहीं, हाँ एग्जैक्टली अगर कोई आप पे जुल्म करता है, आप जुल्म करने वाले को सजा दोगे ना कि उनकी इबादत गाह को तोड़ दोगे। मैंने एक मिसाल भी दी ना, आप तो जुल्म करने वालों को सजा दोगे ना कि उनकी इबादत गाह को तोड़ दोगे। आप फर्क हाँ, समझिए अगर बशीर आलम शेख साहब। अगर मेरे पास ताकत आ गई तो जरूर हाँ, तोड़ देंगे। इबादत गाह भी तोड़ दोगे। क्योंकि बुत परस्ती खत्म करने को भेजा गया था ना उनको। तो फिर आपका मानना ये बिल्कुल सही है ना कि अगर जब तक मुसलमान जो है वो ताकत में नहीं है, तब तक तो वो दूसरे जो उनके मुखालिफ है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो तब तक तो उनको झेलेंगे, कहेंगे कि ठीक है आप भी सही मैं भी सही। लेकिन जैसे ही आप ताकत में आ जाएंगे आप सबको तोड़ देंगे, क्योंकि मोहम्मद साहब कभी की वही सुन्नत है बुतों को तोड़ना। आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, बाद में हुक्म आ गया ना साहिल भाई कहाँ हुक्म कि आया? कहाँ हुक्म आया कि आपसे जो है बुतों को नहीं तोड़ना है? कहाँ आया बताओ? यहाँ आया ना कि दूसरे के खुदा को बुरा मत कहो, वरना वो बुरा तुम्हारे मत कहो खुदा है को ना। बुरा कहेंगे। एक मिनट भाई, बुरा मत कहो है ना, मोहम्मद साहब ने तो जाके पूरा सिस्टम ही तो खत्म कर दिया, तोड़ दिया। हाँ, उस वक्त तो तोड़ने का ही हुक्म था। तो फिर वही कह रहे ना भाई कि तोड़ने का हुक्म था, कब ये मना किया कि अब मत तोड़ो? नहीं तोड़ने का जब हुक्म आ था कहाँ गया पे कि था, बता सकते हैं क्या मुझे? मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ, क्यूरियस हूँ कि हुक्म हाँ, कहाँ था उस कि वक्त तोड़ ये दो। कुरान में है ना। कहाँ? क्या है? मंदिरों को तोड़ो है? इबादत गाह को किसी के तोड़ो नहीं है? नहीं, कहाँ जहाँ मेंशन देखो है वहां कुरान में? मारो। मारो का है ना, इबादत गाह को तोड़ना कहाँ है? बुत को मार के दे नहीं सकते नहीं, हैं भाई। मारना तोड़ना वही है ना, और क्या। मस्त आदमी यार ये, आई तो लव हिम। बशीर भाई मैं इसके लिए कहता हूँ बार बार कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इस्लाम इंसानियत नहीं सिखाता, आपको जानवर बना देता है। नहीं, और ये इस मत कहिए कि नहीं सिखाता है। कहाँ आपकी क्योंकि सोच देखो, आप इतने अच्छे इंसान हैं मशीर आलम साहब, लेकिन मोहम्मद साहब नहीं है ना। बच्चों के मरने पे भी मोहम्मद साहब को नहीं, दुख नहीं हो रहा है ना मशीर आलम साहब। मोहम्मद साहब को हुक्म जो आता था वैसे वो करते थे, लेकिन जो वो अरे रे 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 आखिरी रे रे। बार जो हुक्म देके गए हम तो उसको मानेंगे ना। कहाँ कि हुक्म उन्होंने दिया जो है करके आप? दिखाया, जो उनको गाली देता था उसको भी माफ किए, जो उनके घर किसको? वालों को मारा उसको भी माफ किए। कितने? एक मिनट भाई, मोहम्मद साहब ने कितने सारे लोगों को मरवा दिया है। आप क्या हमारी वीडियोस नहीं देखते हो क्या? हाँ, मरवा भी दिए। तो फिर तो क्या मतलब मशीर आलम साहब किस किस झूठे ख्यालात में जिंदा हो जाए जब अभी? मारने का हुक्म था मारा भी गया है, लेकिन उसके बाद में फिर है ना माफ भी किया अरे गया है। बशीर आलम अरे रे रे साहब, रे रे। वो अल्लाह है भी कि नहीं भी, मोहम्मद साहब ने बता दिया, उसका हुक्म मान लिए। मोहम्मद जब सही नहीं है, अल्लाह कहाँ से आएगा? जिसका हुक्म माने जा रहे हो वो मोहम्मद अल्लाह का नहीं, मोहम्मद मोहम्मद का सही। हुक्म है भाई। वो अच्छा, आप मुझे सोच रहे हैं बच्चे ना। का बता दो। मशीर अहमद साहब बच्चों का बता दो, मोहम्मद साहब को दुख क्यों नहीं हुआ? आपको तो दुख हो रहा है, मोहम्मद नहीं, साहब ये को क्यों नहीं दुख हो रहा? बच्चे का तो मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं जो मैंने पढ़ा दलील हूँ रख दी देखा ना हूँ भाई। कि मशीर साहब मैंने वो दलील जंग में भी है कि बच्चे, औरतें, बूढ़ी, इसको मत मारो, बूढ़े को नहीं भी मत बोलने के मारो, लिए तो बच्चे को भी देखो, मत मारो। भाई भाई सुनो सुनो, जो 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 बाबा होते हैं, जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, वो बोलने के लिए तो बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि करने में अच्छे हैं क्या नहीं है। सर ये तो मेरी वही बात बात नहीं, है, समझो। किस सर एक सेकंड, किसी कंजर को गाली नहीं देनी चाहिए, ये वही बात है।
और मस्जिद भाई साहब वही आप जो ये कह रहे हैं ना बेहुरमती वाली दूसरे मजहब की, ये कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है ना? कुरान की सूरत अल अनाम 6 108 उसमें अल्लाह ने लिखा है कि उनकी बेहुरमती मत करो जो अल्लाह के अलावा जिसको इन्वोक करते हैं, वो इसलिए इंसल्ट करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, ये अल्लाह कह रहा है। आपने कहा डिस्ट्रॉय कर रहा है, मुझे डिस्ट्रॉय वाला दिखाइए। मैंने वो वाला दिखा दिया जहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि दूसरे के मजहब की बेहुरमती मत करो। मुझे वो वाला हाँ कुरान तो दिखाइए जहाँ पे आपने कहा वो भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या नाम है इनका, रजा साहब, वो भी जो है ना, वो जो हुक्म आया ना, वो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने, जब मोहम्मद साहब मान ही नहीं रहे थे, इनको गाली गलौज देने से बाज नहीं आ रहे थे, तब उन्होंने जब ये कहा कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो मुझे गाली दीजिए, तब ये हुक्म आया है। ना गाली तो कभी दी है नहीं किसी को। यार मुशरिकीन मक्का खुद बोल रहे हैं, ये देखो सूरे, ये देखो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ये देखो, एक मिनट रुको। स्क्रीन पे बता देता हूँ, ये देखो, ये जो आयत है ना, और जिन लोगों को ये मुशरिक खुदा के सिवा पुकारते हैं, इनको बुरा ना कहना कि ये भी कहीं खुदा को बेअदबी से बेसमझे बुरा ना कह बैठे, ठीक है? ये देखो हाँ ये हुआ क्यों था। हाँ यहाँ देखो, लंबा सा वाकया है, जैसा कि रजा साहब ने बताया कि वो लोग बुलाकर मोहम्मद साहब को मना किए। ये देखिए, ठीक है, ये बात देखकर अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे, और कोई बात कह दो, कहो, देखो तुम्हारे कौम के सरदार को तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। आपने फरमाया, चचा जान आप मुझे क्या समझते हैं, अल्लाह की कसम मुझे इसी एक कलमे की धुन है, अगर ये लोग सूरज को लाकर मेरे हाथ में रख दे जब भी मैं कोई और कलमा नहीं कहूंगा। ये सुनकर वो लोग और बिगड़े और कहने लगे, बस हम कह देते हैं कि या तो आप हमारे माबूदों को गालियां देने से रुक जाएं, वरना फिर हम भी आपको और आपके माबूद को गालियां देंगे। इस पर रब्बुल आलमीन ने आयत उतारी। भाई मोहम्मद साहब जो है वो उनके माबूदों को बुरा भला गालियां देते थे, नहीं, इसीलिए गालियां नहीं, उन्होंने, बुरा भला कहते थे, गालियां नहीं यार देते थे। एक मिनट, ये क्या है ये तो उन लोग ने गाली समझा उसको ना। भाई? अभी आप मुझे गालियां दे रहे हो तो मैं उसको गाली ही बोलूंगा ना। नहीं नहीं, क्या क्या दिमाग गाली, लगाते आप हो यार। बताइए कि क्या गाली दी गई। यार गालियां मस्त दे, आदमी है अभी यार ये। एक मिनट, मशीर साहब, जब आप मुझे गालियां दोगे और मैं किसी को कंप्लेंट करूंगा, तो जरूरी है कि मैं बताऊं आपने मुझे माँ की, बहन की, अ, ये है तो इसकी औलाद है तो उसकी औलाद है, ऐसा हाँ बोल के सुनिए, दिखाऊं। अगर वो अगर गालियां, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मोहम्मद साहब गाली नहीं दे रहे थे, ठीक है, और इन्होंने कहा है, तो क्या मोहम्मद साहब ने ये कहा कि यार तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मैंने गालियां नहीं दी है? क्या मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा? नहीं, अगर साहिल मैं आपकी बुराई करूं, मैं आपको बोलूं कि आप में ये ऐब है, आप ऐसा करते हैं, तो आप इसको गाली समझ सकते हैं, लेकिन वो अच्छा, गाली नहीं है। ठीक है, एक मिनट, मैं समझो गाली समझ रहा हूँ, और मैं अगर किसी को आपकी शिकायत लगाऊं और मैं उसको बोलूं कि यार मशीर भाई जो है मुझे गाली दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? नहीं, तो मैं बोलूंगा ना कि अगर इसको आप गाली समझ रहे हैं तो ये आपका ऐब है। एग्जैक्टली है ना, आप उसको करेक्ट करोगे ना कि यार साहिल साहब, मैंने आपको गालियां नहीं दी है, आप इसको गाली समझ रहे हैं। क्या मोहम्मद साहब ने, हाँ जब उन पे ये इल्जाम लगाया गया, अगर ये इल्जाम था कि वो गालियां दे रहे हैं, तो क्या मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मैंने आपके माबूदों को गालियां नहीं दी है? क्या ये कहा आपने? गाली नहीं दी तो कहना क्या है। तो यार अभी आपने कहा ना, जब मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाऊं, आपने मुझे कुछ कहा, मैं ये कहूं कि आप गाली दे रहे हो और आप वहां पे मौजूद हो, तो आप ये क्लेरिफाई करोगे ना, मैंने गालियां नहीं दी, आप मुझ पे तोहमत लगा रहे हो। नहीं, वो तो अब तालिब से कह रहे हैं ना। कौन?
ابو طالب سے نہیں تو یہ محمد صاحب وہاں موجود ہے نا بھائی, یہ قصہ پورا محمد صاحب کے سامنے ہو رہا ہے نا. تو ابو طالب اگر پوچھتے تو بتاتے. اچھا ایک چیز اور بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ پوچھا گیا ابو طالب سے تو ابو طالب بالکل شوق نہیں ہوئے ان کی بات کو سن کے کہ ارے میرے بھتیجے کیا کہہ دیا تم نے. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ بڑے فریکوینٹلی کہتے ہیں قبیلے کے لوگوں کو. او باپ رے باپ, مشیر صاحب کتنا بیجا اگر گیان ابو آپ. طالب کو لگتا کہ صحیح میں گالی ہے تو ضرور بولتے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا. انہوں نے کہا نا, منع کیا نا. ابو طالب تو کہہ رہے تھے کہ رک جاؤ, محمد صاحب ہی نہیں مان رہے تھے. وہاں تھا برا بھلا مت کہو, گالی نہیں. یار ادھر وہ گالیوں کی بات کر رہے ہیں, یہ پڑھا نا نہیں میں نے نہیں, آپ کے وہ کر سامنے رہے یار. ہیں, یہ برا بھلا کا ہی اس کا معنی لیا جاتا ہے. ارے چلے بشیر ٹھیک ہے بھائی, مان لے کہ پر بشیر بھائی برا بس بھلائی کر کیوں کہہ دو رہے تھے, یار, برا 2 بھلائی منٹ کیوں کا کہہ رہے تھے سر درد کی بھائی, میرے رحم کر دو. اسی بشیر لیے ہم بھائی, لوگ نہیں نہیں, بولتے برا ہیں بھلائی مشیر کیوں کہہ عالم رہے تھے. صاحب, اسی لیے ہم لوگ برا بولتے بھلا ہیں کہ کیونکہ غلط ہے نا بت پوجا. تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بت پوجا نہ کرے, برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے. وہی ہوا نا, اسی کو تو برا سمجھتے ہیں. ارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی لاجیکل بات نہیں کر رہے, تو میں آپ سے کہوں گا مشیر بھائی آپ لاجیکل بات کریے, کہ سیدھا میں آپ کو ماں بہن کی گالی دینا شروع کر دوں گا. اچھا ابو بکر ماں صاحب تو گالیاں بھی دیے ہیں. ماں بہن کی گالی نہیں ہے. ایک منٹ, اس سے گندی گالیاں دی ہے ابو بکر صاحب نے. یہ دیکھو, یہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں, کتنی ہاں ہاں حد ہو گئی. وہ وہ میں معلوم نے ہے, دیکھا معلوم ہے, ہاں, وہ ہاں معلوم معلوم ہے. ہے اچھا سب. یہ مان لیں گے کیونکہ ہاں وہ حضور معلوم کے ہے, بارے میں بات نہیں ہو رہی. سب معلوم ہے, تو منع لیکن کیا گیا ان کو. اچھا مشیر نہیں بھائی منع آپ, کیے. مشیر نہیں بھائی نہیں, ایک, منع ہے. ایک منٹ. مشیر صاحب, جب ابو بکر صاحب نے گالی دی لات کی شرمگاہ کو جا کے چوسو, محمد صاحب نے منع نہیں کیا. منع ہے اس پر. نہیں نہیں, ارے تو منع ہے تو محمد صاحب کو بولنا چاہیے تھا نا, اے ابو بکر تو قرآن کے اگینسٹ میں جا رہا ہے, مت گالی دے اس طریقے سے. بولا ہاں ہاں, محمد صاحب بولا نے. گیا ہے, بولا گیا ہے. کہا ہے اس کی دلیل دو. محمد صاحب نے, یہ ہاں, دیکھو اس یہ کا حدیث دلیل ہے. میں آپ کو دوں گا. میں پہلے بھی سمیر کو بولا تھا, لیکن ہے نا میں بھول گیا بات. میں یہ اچھا والا دلیل دو آپ نا کو یار, دوں دو گا. نا. یہ ابھی دیکھو نہیں ہے, ابھی یہ اچھا رات میں ابھی تھوڑی نہیں, ملے گا. یہ اچھا دیکھو یہ دیکھو, یہ ابو بکر صاحب جو گالیاں دے رہے ہیں, نہیں, یہ وہ صحیح گالی تو بخاری کی معلوم. حدیث نمبر 2731 ہے. آپ بتائیے ہاں محمد صحیح ہے. صاحب نے ادھر کہاں منع کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا, یہ ابھی نہیں, بعد میں بتاؤں گا. اچھا میں ساحل بھائی اچھا ان سے یہ کیا سوال آپ نے یہ کہا تھا, اچھا رضا نقوی صاحب ایک منٹ, بچوں کی حدیث کی دلیل آپ کو دے دیا ہے مشیر احمد بھائی, اس جنجال سے نکلو. محمد صاحب گالیاں دے رہے تھے, یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. ابو بکر نے گالی دی ہے, محمد صاحب نے روکا نہیں, ہم نے یہ بھی بتا دیا. مجھے یہ بتاؤ نہیں, ابو آپ نے, بکر والا تو صحیح ہے, لیکن محمد صاحب گالی دیے وہ نہیں ہے صحیح. یار میں یہاں پہ آپ کو دلیل دے رہا ہوں, آپ بول رہے ہو کہ گالی نہیں دی ہے. ارے وہ یہ نہیں تو مانیں حد, گے. وہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا, ان بتوں کو وہ برا لوگ بھلا اگر کہتے. ابو طالب بولے کہ ان کی برا بھلا مت کہو, ان کی بتوں کو چھوڑو ارے نہیں کہنا. ساحل نہیں صاحب, آپ اور مشیر صاحب اب تک محمد صاحب پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ گالی دیا. جب قرآن میں اللہ خود گالی دیتا ہے کہ وہ حرامی ہے, تو پھر اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے. زنیم کہتا ہے اللہ قرآن میں. نطفے میں خرابی. ہاں نا, تو نطفے اس سے میں نہیں, نطفے میں جنیم کہتا خرابی ہے سے ہی بھائی. تو حرامی ہوتا ہے نا انسان. نہیں نہیں, نطفے کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں, سیدھا زنیم ہے, اور نہیں, زنیم کا مطلب ارے ہوتا اگر ہے تھوڑے دیر حرامی. کے لیے مان بھی لو سمیر, تھوڑے دیر کے لیے مان بھی لو نا, نطفے میں خرابی سے ہی تو آدمی جو ہے وہ حرامی ہوتا ہے نا. ہاں تو وہ ہے وہاں. ہاں پھر تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کا اللہ گالی دینے والا, محمد صاحب گالی کیسا دینے اللہ والے, یار, صحابہ نہیں گالی نہیں, دینے والے. کیسا اللہ گالیاں دیتا ہے. نطفے میں خرابی ہے, یہ تو ہے. اچھا مشیر بھائی یہ بتائیں, کیا اسلام میں تھوکنا منع کیا گیا ہے کہ نہیں. حرام نہیں ہے پر منع کیا گیا ہے نا, کہ یہ اچھی خوبی نہیں ہے, ایک اچھے مسلمان کی پہچان نہیں ہے تھوکنا, ہے کہ نہیں. تھوکنا ایسا کہاں. نہیں اچھا نہیں بولا گیا ہے, چلو ٹھیک ہے پھر. نہیں اگر نہیں مانتے تو تھوکنے پھر بات کر کے فائدہ نہیں ہے نا پھر. اچھا مجھے یہ نہیں بتاؤ, نہیں, مشیر عالم صاحب یہ بتاؤ کہ کہیں پہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ بات کوئی دکھا دے کہ محمد صاحب نے کسی عورت کو دیکھا اور وہ اپنی بیوی کے پاس جو ہے جا کر انہوں نے ہم بستری کی, اگر یہ بتا دے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا, ایسا کچھ بولا تھا کیا آپ نے. ہاں میں ایڈم کو بولا تھا, لیکن ایڈم نے وہ حدیث غلط پیش کیا نا, صحیح سے نہیں پیش کیا, اس نے پورا بات بتایا نہیں. اچھا میں بتا دیتا ہوں آپ کو وہ حدیث, میں بتا دوں. بتائی. ٹھیک ہے, ایک منٹ رکیے گا.
अरे जब तक मैं वो कंटिन्यू कर देता हूँ कि इस्लाम के अंदर थूकना एक ऐब माना जाता है, यानी कि बैड हैबिट माना जाता है। हुजूर को जब थूकना मौका मिला तो एक कुआं था, कुएं का नाम था बीरे शिफा, वो उसका पानी कड़वा था, हुजूर गए उन्होंने थूक दिया, बोला कि अब पानी मीठा हो गया यहाँ का। यार तो उनकी ये थूक मना कहा मुबारक है। थी ना, थूक ए? मुबारक थी ना। उसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये हदीस भी हंस सामने आ हंस गई है। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशीर साहब जो है आज लाइव में इस्लाम छोड़ेंगे, ये हदीस आपके सामने है। बशीर आलम साहब, हाँ अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं तो आज आप लाइव में इस्लाम छोड़ेंगे। ये देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है। अच्छा, हजरत जाबिर से रिवायत है कि यार इनको रसूलुल्लाह मसला यही था शायद, इनको मसला यही था कि इनको हदीस मैंने दिखाई थी, इनको अपनी ऐप के अंदर वो हदीस देखनी है। हाँ, तो हदीस तो है ना भाई। अच्छा, कोई नहीं, नहीं, ऐप के इनको अंदर नहीं। अपनी ऐप के अंदर जो सही मुस्लिम की इन्होंने येलो ग्रीन कलर की ऐप थी, मैंने कहा था मुझे ऐप दे दो, मैं सर्च कर देता हूँ। नहीं, इनको उसी ऐप के अंदर कौन सा जाके वो वाली ऐप का हदीस नाम देखनी बताओ, थी। मैं अभी खोल देता हूँ, अभी इंस्टॉल नहीं करके नहीं, बताओ। यही मैंने ऐप उन्हें का बोला था उस छोड़ो, वक्त। ये यहीं से आप बताओ पूरा हदीस, मैं पढ़ लिया अच्छा हूँ। अच्छा, चलो मैं हदीस बताता हूँ। ये देखो, हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक औरत को देखा तो आपने अपनी बीवी जैनब के पास आए और वो इस वक्त खाल को रंग दे रही थी और आपने अपनी हाजत पूरी फरमाई। फिर अपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी औरत में क्या है, पीठ फेरती है। तो बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आए। जी भाई, आ गई आपके सामने, क्या करते हो? हाँ, वहां पे है कि अगर आपको देख के आपके अंदर सोहबत जागे तो आप अपनी बीवियों के पास जाओ, ना के है ना दूसरे के पास। दूसरे, ये किसने क्लेम किया था आपसे कि दूसरी बीवी, दूसरे के पास जाना है? ताकि जीना से बचे। नहीं नहीं, आपका सवाल क्या था? आपसे ये कहा गया था ना कि किसी औरत को देख के मोहम्मद हाँ, तो साहब जो पूरी है। बात नहीं बताए थे ना, एडम ने ये पूरा हद है बात नहीं यार। बताया कि इस तरह है पूरा हदीस, मैं पूरा पढ़ा हूँ ना। तो पूरा पढ़ा हूं आपको ना। क्या बात बताई थी नहीं नहीं, एडम ने? बात हाँ, क्या हुई थी, बात क्या हुई थी। तो मैंने एडम कहा एडम था क्या बोले थे मैंने कि कहा था कि मोहम्मद औरत को किसी की देखा और जाके लग गए, ठोक अपनी दिया, बीवी के साथ ऐसा लग गए। बोले अब थे ना। हाँ अच्छा, मैंने कहा था मोहम्मद ने किसी औरत को देखा और अपनी बीवी को जाके डिंग डोंग किया, ऐसा ही लिखा कि नहीं? हाँ हाँ लिखा है ना, तुमने यही हाँ। बोला था। अब तो क्या ऐसे है? कैसे, क्या मोहम्मद अपनी बीवी के पास जाके क्या कर रहा था उस वक्त? कैसे समझा रहे हैं अपने हदीस को, उस हदीस को साहबा को, क्या समझा रहे हैं? कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसा ये हो जाए, क्या हो जाए? तो अगर सोहबत का असर हो जाए तो, क्या कौन सी सोहबत का असर? एक सेकंड, कौन सी सोहबत का असर हो जाए? जैसे मैं अगर किसी को देखता हूँ और मेरे अंदर ऐसी फीलिंग हो जाती है तो मैं अपनी क्या कैसी बीवियों के पास कैसी जाऊं। फीलिंग हो जाती है? मैं पहले वो समझना चाह रहा हूँ, ये कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को देख के मेरा नियत खराब हो जाए किस तरह की नीयत खराब तो हो जाए? क्या तुम्हारे अंदर क्या ऐसा उभार आएगा? ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे है ना जरूरत है बीवी की, क्या क्या तो जरूरत है मैं बीवी की? अपनी क्या बीवियों के एक्सप्लेन करो। पास नहीं जाऊं। नहीं 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 नहीं, एक्सप्लेन करो, क्या अरे क्या अब हो जाए? क्या एक्सप्लेन करूं, अब क्या पूरा नहीं, खोल मैं के बोलूं? यही पूछ, बिल्कुल मुझे बताओ ना, मोहम्मद को क्या हो गया था एक औरत को देखते ही? वो औरत को देखते ही क्या हुआ, वो समझा क्या रहे वो देखो ना। क्या हुआ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उसको औरत को देखते ही मोहम्मद को क्या हुआ? वो क्या भी एक हुआ, वही नजर देख हुआ। के, अब जाहिर अब सी वो बात भी है। मैं बोलूं क्या पूरा? नहीं नहीं, किसी मैं भी बिल्कुल औरत को बोलो। यार देख के बशीर, ऐसा नहीं है ना कि नहीं नहीं, सारी मुझे औरतों को देखो एक तो नजर बीवी के देख पास के। चले जाओ। मुझे यही पूछना है कि बीवी को देखने के बाद, सॉरी, औरत को देखने के बाद मोहम्मद को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो औरत वो पोर्न कर समझा रही रहे थी। ना साहबा को। नहीं, समझाने की बात बाद में करेंगे। जो औरत नहीं, उसने बाजार में देखी समझाने मोहम्मद वाली ने। बात आएगी तब समझ में हाँ, आएगी ना, तब सीधा समझेंगे, तब बोल देंगे समझेंगे। तो है ना। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक हाँ सेकंड, यहाँ पे जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। मोहम्मद अपने हाँ 4 मर्दों के साथ खड़ा है, 4 दोस्तों मर्दों के साथ खड़ा है मोहम्मद, ठीक है? उसके हम्म 4-5 दोस्त है जिनके साथ वो खड़ा है, ठीक है?
हाँ क्या हुआ जनाब, एक औरत गुजर गई, एक औरत गुजरी है, वो नंगी थी औरत या कपड़े पहने हुए थे उसने? अब मैं वहां थोड़ी था। इसका मतलब है कि वो नंगी नहीं थी, क्योंकि अगर वो नंगी होती, ये एक अनहोनी सी चीज है, अगर वो नंगी होती तो हदीस में लिखा होता ताकि एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाए कि वो नंगी औरत थी, राइट? हदीस में नहीं लिखा तो इसका मतलब है कोई नंगी औरत नहीं थी, उसने कपड़े शपड़े पहने हुए थे। सही हो गया? काफी हद हाँ तक बोल। हमारा, क्योंकि नंगा फिरना तो बड़ा अजीब सी बात हो जाएगी, राइट? हाँ ओके, तो वो नंगी नहीं थी, कंफर्म हो गया? अब वो नंगी थी क्या थी वो कैसे कंफर्म करेंगे? भाई इसी तरह कंफर्म हो गया कि बाजारों में कोई तो नंगा नहीं यहाँ तो फिरता। ये भी नहीं है कि कपड़ा भी नहीं पहनी थी या कपड़ा इसका पहनी थी, वहां अच्छा, वो लिखा है नंगी क्या? औरत थी। अच्छा, उसने नंगी उसने थी, उसने कपड़ा क्या पहना पहनी हुआ थी, था? उसका तो बात ही नहीं वहां था। बिल्कुल बात। मशीर भाई बाजार में कोई नंगा घूमता है क्या? क्या यार, हद है नहीं, यार। नंगा घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नंगा का तो बात ही नहीं होना चाहिए वहां पे, ना कपड़े की बात है ना नंगे की वो बात है। इसलिए पूछ रहा है और एडम, अगर वो हाँ वो नंगी थी इसलिए भी तो पूछ रहा है मोहम्मद बिकॉज, साहब ने क्यों देखा नंगी हाँ औरत को, ये भी बताओ। हाँ, नहीं क्यों? आंख है, आंख मसला है तो ये देख ही बताने का। सकते हैं। तो फिर अरे उसी हुजूर ने मजे नहीं ये क्यों लोगे। कहा कि अपनी नजरें नीचे झुका के रखो, और नजर नीचे झुकाने की हालत में अगर मौत हो जाए तो शहीद का दर्जा मिलेगा। तो मोहम्मद साहब ने देखना पसंद किया पर शहीद की मौत पसंद नहीं करी। यही तो बात हुई ना पहला भाई। नजर तो वैसे भी है ना कि पहला नजर तुम्हारे लिए है। अच्छा मैं अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ मशीर साहब, कि आपके पास जो है ना 11 बीवियां हैं, ठीक है, और हाँ हर रात आप 11 बीवियों के साथ सोहबत भी करते हो लाइन बाय लाइन जाके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ नहीं यार, नहीं नहीं कि नहीं, साहिल नहीं, एक साहिल नहीं, नहीं नहीं, सुनो ना, हर साहिल रात नहीं, कहाँ जा रहे चेंज द हैं? टॉपिक, चेंज द टॉपिक, नो डोंट चेंज द, मुझे भी इससे बात करनी नहीं है इस इसी टॉपिक। टॉपिक पे, इसी पे मैं सिर्फ एक सवाल ये कर रहा हूँ कि जब ऑलरेडी आप जो है सेटिस्फाइड है, इतनी सारी बीवियों को आपने ऑलरेडी शॉट लगाया है, ठीक है, रोज रात में जाकर, उसके बाद अगर आप एक, अगर समझो मान लो थोड़ी देर के लिए उसने कपड़ा नहीं भी पहना था, आपकी एक नजर गई और आपने नीचे झुका दी, ठीक है, मशीर भाई ईमानदारी से बताना, अगर आप होते तो क्या आपको वो सिर्फ एक नजर देखने पे, क्या आपका जो हथियार है वो इतना इतना मतलब टाइट हो जाता कि आपको जाकर फिर से वो चीज करनी पड़ती? इसका जवाब दे दो, उसके बाद एडम कंटिन्यू करेंगे। वहां समझाने की बात यही थी, साहबा को समझाना था कि अगर कभी तुमको ऐसा लगे तो फिर तुम है ना अपनी बीवियों के पास जाओ। किसी को नहीं लगता ना भाई अरे ऐसे। भाई किसी वहां को पे देखो जरा, पढ़ो, हाजत पहले पूरी की अरे फिर मैं पढ़ा बताओ। हूँ, पूरा हदीस पढ़ के समझा हूँ मैं। यार देखो, अब मैं जो बात कर रहा था ना इनसे, वो आप लोग नहीं समझोगे ना, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है। मोहम्मद ने बाहर एक औरत को देखा, हाँ या ना? वो औरत कपड़ों में थी, हाँ, क्योंकि नॉर्मली लोग कपड़ों में चलते हैं। मोहम्मद, जिसका दिमागी तवाज़न इतना सेक्स की तरफ बढ़ा हुआ है कि वो अपनी तीसरी टांग को संभाल नहीं सका और उसकी तीसरी टांग अकड़ गई। अब वो गया अपने घर के अंदर, जहां पे उसकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी। वो चमड़े पे काम करती हुई बीवी को उठाया, उठा के अंदर लेके गया और उसके साथ सेक्स किया ताकि उसकी तीसरी टांग सुकून में आ जाए। उसके बाद बाहर आया, उसके बाद बाहर आया और अपने दोस्तों को बताया औरत शैतान होती है। मुझे बताएं, इस पूरी हदीस में आपने क्या समझा? मैं यही समझा कि औरत, और वहां पे और भी लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसा सोहबत का हो, फीलिंग तुम्हारे अंदर ऐसा आ जाए, तो फिर तुम जाओ अपनी बीवियों के पास। ये सब किसी को पता है कि अगर आपको सोबत आ जाए, आप खड़े हो जाए, आपका दिमागी तवाज़न जो है सेक्स की तरफ इतना हो जाए, तो आपने बाजार की उस औरत को पकड़ के कुत्ते बिल्ली की तरह, सुअर की तरह वहीं पे नहीं ठोक देना, बल्कि अपनी वाली बीवी के पास ठोकना है। और अगर आपके पास अपनी बीवी नहीं है तो बाथरूम में जाके हाथ से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये सबको पता है। वो ओके। आप लोग ये करेंगे एंड ना। में मोहम्मद को ये बात बताने की जरूरत नहीं थी किसी को, क्योंकि ये सबको बिल्कुल पता है जरूरत थी, कि इंसान बिल्कुल इंसान जरूरत जो थी। होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जरूरत प्री क्यों नहीं इस्लामिक थी? पीरियड में, मैं बताता हूं, प्री इस्लामिक पीरियड में
وہاں پہ لوگ ننگے طواف کعبہ کرتے تھے, کسی کا کھڑا نہیں ہوتا تھا کہ وہ فوراً طواف کو چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ ٹھوکا ٹاکی کر لے. سب کے آپ پاس اتنا کو سیلف معلوم کنٹرول تھا. نہیں ہے شاید اس وقت طواف پہ بھی جینا ہو جاتا تھا. طواف میں جینا ہوتا تھا, جو طواف میں جینا ہوتا تھا نا, ذرا وہ مجھے دکھا دو آپ. ہاں یہ طواف جاہلیت میں جو میں یہ جینا سب ہو جاتا ہوتا تھا تھا. نا, طواف میں جو جینا ہو جاتا تھا نا, وہ مجھے دکھا دو. نہیں تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں, اسکرین دکھائیں جی. ہاں طواف کعبہ اسلام سے پہلے ننگا کیا جاتا تھا. اسلام نے آ کے طواف کعبہ میں سے صرف ایک ہی چیز ہٹائی ہے کہ آپ کو ان سلا کپڑا پہنا دیے, اڑا دیے, ہوتے آپ ابھی بھی ننگے ہو. کچھا آپ نے ابھی بھی نہیں پہنا ہوتا, سلی ہوئی کوئی چیز ابھی بھی نہیں پہنی ہوتی, صرف ہاں نہیں چادر یہی اڑوا تو دی ہے, مسئلہ ہے یار. صرف چادر اڑوا دی ہے. لہذا ہلکی سی چادر اٹھاؤ, سیکس آپ آج بھی کر سکتے ہو. محمد کو الاؤ تھا کہ وہ حرم کے کپڑوں میں بھی احرام میں بھی سیکس کر سکتا ہے, یہ اس کی خاص پرویلیج ہے. ناؤ واپس اچھا آتے ہیں. ایڈم سوری میں ایڈم انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہی مجھے بات ہے کہ مشیر بھائی ایک لوگ منٹ تم رکو. سے نفرت کرتے ہیں, بدتمیزی بہت کرتے ہو. کیا میں نے بدتمیزی یار کی؟ اچھا بدتمیزی ایڈم لالا جی, یار ایسے پرائیویٹ بات چیٹ بولو نا, دیکھ کے ایسے کیوں مشیر بھائی بولتے ایک ہو؟ منٹ, مشیر بھائی مشیر بھائی ایک منٹ. ایڈم لالا ہاں جی ایک کام کریں, میں تو نپٹ لیا اس سے, آپ بھی ذرا چیٹ دیکھ لیں, پرائیویٹ چیٹ کھول کے. آپ کے پرانے دوست یونیورسل جلیبی آئے ہیں, مجھے یار تو اس کو گالی والی دے گولی کے مار یار. فارغ ہو گئے. ڈنگروں سے مجھے بات نہیں کرنی. ارے مشیر بھائی سے سوال ہے میرا. ایڈم مشیر بھائی آپ نے یہ کہا کہ حضور کو ایگزامپل سیٹ کرنا تھا اور صحابہ کو بتانا تھا کہ اگر یہ سچویشن ہو تو کیسے کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہاں تو جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ سورج کہاں جاتا تھا, انہوں نے کہا سورج پانی میں ڈوبتا تھا. حضور کیوں نہیں لے کے چلے گئے ان کو سورج کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ ڈوب رہا ہے یہاں پہ؟ انہوں نے وہ بات ایسے کیسے مان لی؟ ان کو تو دکھانا یہ چاہیے تھا نا جا کہاں کے. یہ کہاں پانی میں یہ ڈوبتا کیا ہے؟ مسئلہ ہے یار. حضرت عائشہ جو ہے وہ نہا کے دکھا رہی ہے, محمد صاحب جو ہے جا کے سیکس کر کے دکھا رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے یار. اچھا حضرت میرا عائشہ جو سوال دکھا بیسیکلی رہی ہو تو یہ تھا کم پانی کا ایڈم. سوال تھا نا وہاں. ابے ارے یار رکو کر یار. کے تو اچھا دکھا رہی ہے نا, اور محمد کر کے تو کر دکھا رہا ہے نا اپنی کر کیا کر کے پتہ کیا جب محمد کر رہا باہر تھا, دکھا رہے ہیں؟ جب محمد کر رہا تھا یہ اپنی بیوی زینب کے ساتھ, اس وقت کتنے لوگ دیکھ رہے تھے؟ ایڈم بات ہی نہیں کرنا بھائی مجھے میں تم پوچھ سے. رہا ہوں ایسی بات اگر ہے نا, کر کے بدتمیزی دکھانا سے مت ضروری کرو. تھا. کرنا ہے بات صحیح سے یار کرو, میں ورنہ پوچھ ہے نا. رہا ہوں یار, دیکھو تم نے کیا کر جو کے دکھا رہے حدیث تھے میں دکھائے پریکٹیکل نا یار. ایگزامپل, تو مجھے ہاں دکھاؤ تو کہ کیا باہر کھلے میں تھے کیا؟ میں تو پوچھ کرنا رہا ہوں. ضروری تھا کہ صرف بول دیتے نا بھائی. ارے مشیر بھائی اس وقت صرف یہ بول دینا تھا نا کہ اس طریقے سے اگر آپ کو فیلنگ آئے تو آپ لوگ جو اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ. نہیں, محمد صاحب کو خود جا کے کرنے ساحل کی ایک کیا ضرورت تھی؟ ساحل کیا پاگل بنا ہے یار. ساحل ایک اگر کر کے دکھائے ساحل تو کیا برا ہے اس میں؟ رک یار, رک مسلمان رک. ساحل ایک سیکنڈ. ساحل یہ کس طرح کا سوال کیا تو نے؟ کیا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نہیں کا یہ چیز, یہ عضو اس طرح کا ہو جائے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا ایکشن کرنا ہے؟ نہیں, اگر میرے سے کیوں آپ نہیں ہے بولو نا ضرورت؟ ایڈم, ایک منٹ رکو. ابھی مشیر بھائی اس نے میرے سے سوال کیا ہے. ایڈم اگر میری بات اگر بولو نا, میں نے بتا دیا ہے. اگر میرے پاس 9 گرل فرینڈس ہے یا 9 بیویاں ہیں اور روز میں ان کے ساتھ اگر سیکس کرتا ہوں باری باری جا کر, اور اس کے بعد مارکیٹ میں اگر کوئی پورن سٹار بھی میرے سامنے سے اگر وہ بنا کپڑوں کے بھی جائے اور میں صرف ایک نظر بھی دیکھوں, تو کبھی مجھے یہ سیکس والی فیلنگ نہیں آئے گی. یہ میرا جواب ہے ایڈم. چلے ساحل لیکن بھائی ساحل اب آپ ایک سیکنڈ میرے پیارے بھائی, ہولڈ آن علی بھائی. یار ساحل, اب آپ سمجھے کہ آپ کے پاس 9 بیویاں نہیں ہیں. ازیوم کریں آپ ہاں ایک نارمل ہاں انسان ہیں, آپ کے ہاں پاس ایک ہی بیوی ہے, ٹھیک ہو گیا, جی اور آپ انتہائی گھٹیا دماغ رکھنے والے شخص ہیں کہ آپ گھر سے باہر دیکھے, آپ نے ایک ٹیٹ قسم کی بچی دیکھی, ٹھیک ہے, جو یہاں پہ لغت عام بولی جاتی ہے, اور آپ رہ ہی نہیں سکے. سمجھے کہ جی آپ کا پانی جو ہے نکے پہ آ گیا. ہاں اچھا, یہ اب آپ کو کسی کو کہنا پڑے گا کہ آپ نے اس بچی کے پیچھے نہیں جانا, ہاں گدھے گھوڑے کی طرح اس کے ساتھ رستے میں شروع نہیں ہو جانا, بلکہ اپنے گھر جائیں. وہاں پہ اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لیں, اور اگر بیوی نہیں ہے تو ہاتھ کے ساتھ نکاح کر لیں. کیا یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ ہاتھ کا نہیں کہاں ہے ہے وہاں پہ؟ نہیں ہے. نہیں ہے نا. ہاں تو نہیں مجھے ہے تو بات ہی نہیں آنا چاہیے نا.
نہیں ایڈم سر وہاں پہ مجھے لگتا ہے گدھے سے ہی ان کو سمجھانا پڑتا تھا. یار محمد ایک انتہائی سیکس ایڈکٹ تھا اور کوئی مسئلہ نہیں. یار تم ہے نا راہ میں جاتے جا وقت رہا کھڑا ہوں. ہو جاتا تھا, بس اتنی سی یہ غلطی. ایڈم ہے نا بہت بدتمیز آدمی ہے. یہ ایک منٹ مشیر صاحب, جو بدتمیزی کی باتیں لکھی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو غلط نہیں لگتی ہیں؟ نہیں صرف نہیں, وہ جو بتا لکھا رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے بدتمیزی جتنا لگتی ہے. بناتے ہیں. لکھا کیسا ہے کیسا نہیں بتاتے لکھا کیسا یار, ہے. اسی حدیث کو کسی میرے کو کیسا سمجھا دیے, اور میں جب ایک خود منٹ پڑھا تو وہاں کچھ اور ہے. مشیر صاحب, نہیں سنو مشیر صاحب, کیسے ایک نبی کسی عورت کو بازار میں دیکھ کر ان کو سیکس کی فیلنگ آ سکتی ہے, مجھے یہ بتا دو صرف. اب سیکس کی فیلنگ آئی نہیں آئی, انہوں نے اگزامپل سیٹ کیا کہ ایسا ارے کرنا ہے. رے 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 میرے بھائی وہاں پہ مشیر یہ تو عالم نہیں ہے کہ صاحب, ہاں مجھے یہ سیکس کی فیلنگ آئی. اچھا چلو مان انہوں نے دیتے کیا ہیں لکھا ہے اس میں؟ حاجت سنو نہیں, ایک منٹ ایکمل اسلام علیم صاحب, ایک منٹ وہ حدیث پھر سے پیش کرو ذرا, اپنا کیا نام ہے ایڈم. یہ دیکھو حدیث میں کیا ہے وہ, رکو میرے پاس بھی ہے حدیث, ٹھیک ہے, یہ دیکھو. یہ دیکھو, اپنی بیوی زینب کے پاس آئے اور وہ اس وقت خال کو رنگ دے رہی تھی اور آپ نے اپنی حاجت پوری فرمائی. ہاں بھائی حاجت حاجت پوری ہوئی تھی ان فرمائی. کو. ہاں, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس میں محمد صاحب جو ہے وہ ایکسائٹ نہیں ہوئے تھے؟ یہاں پہ تو صاف لکھا ہے وہ زینب کے پاس آ کے انہوں نے اپنی حاجت جو ہے وہ پوری فرمائی. صاف صاف لکھا ہے. کتنا بچو گے یار مشیر عالم صاحب. حاجت پوری فرمائی تو حاجت سے مراد کیا ہے؟ حاجت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ جب بیوی کے ساتھ جا کے آپ سیکس کرو گے, حاجت کس کو ہاں بولتے ہیں؟ تو یہ کبھی حاجت تمہیں وہی ہوا نا, ضرورت پڑی تو اس کو حاجت ہی تو بولیں گے نا. تو ایگزیکٹلی, تو محمد صاحب کو کیوں حاجت ہوئی اس کو دیکھ کر؟ اس لیڈی کو دیکھ کر محمد صاحب کو حاجت کیوں ہوئی؟ محمد صاحب کو ایک حاجت ہوئی اور نبی, 4 بندے تھے ان کو نہیں حاجت ہوئی. یہی تو, ان کو یہ تو بتانے اور کے بڑھ لیے کے کیا اچھی. گیا کہ ایک تم منٹ کو ایسا کرنا ہے. ایک منٹ, اب تو آپ نے اور گیم خراب کر دی ہے محمد صاحب کے لیے. وہاں پہ جو 4 لوگ تھے, اگر تھے ادھر, تو ان کو حاجت نہیں ہوئی لیکن محمد صاحب کو ہوئی. یہ تو اور گیم محمد خراب کر صاحب دیا. صحیح بات ہے. ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتے تھے وہاں. حاجت اگر کا کوئی مطلب یہ دوسرا ہے نا, صحابہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ کہ میں سیٹ کروں گا ایگزامپل, پھر کیونکہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا نا کرنا کیا ہے. صحابہ کو تو بتانے کے لیے آئے تھے نبی نا. بھائی اس سے آگے میرے کو نہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اس معاملے میں اور ڈسکشن یار ہو سکتا ہے. ساحل دیکھو, بچے سے بات کر رہے ہو تم. صحابہ کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ کھڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے. یار حد ہے, یار حد ہے, یار حد ہے, پوری یار باتیں بتائی, اس میں حد کیا ہے. ہے.